ادبستان کے پروگرام روبرو رضا صدیقی کے ساتھ میں ہوں رضا صدیقی اور میرے روبرو ہیں شمیل احمد خان، ہندوستان کے بے باک قلمکار۔ شمیل احمد خان پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، حکومت بہار کے شعبہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں چیف انجینئر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ صحافی ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، ناول نگار ہیں، فکشن نگار ہیں، آسٹرالوجسٹ ہیں اور نمرالوجسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ مترجم بھی ہیں۔ ان کی بہت ساری جہتیں ہیں، ہم ان کی کچھ جہتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شمیل احمد صاحب، اپنے پروگرام روبرو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت آپ سے ایک وہی روایتی سا سوال کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، یعنی یہ سوانحی سا تعارف جو ہے وہ کرا دیجیے۔ بہت بہت شکریہ رضا صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا اور آپ سے ملاقات کی سعادت مجھے نصیب ہوئی، بہت بہت شکریہ۔ اپنے بارے میں، میرے بارے میں جو کچھ بھی آپ نے بھی کہا، مثلاً میں پیشے سے انجینئر رہا، وہ سب بس اتنا کافی ہے۔ میں ریٹائرڈ چیف انجینئر ہوں۔ علم نجوم سے بھی گہرا شغف ہے، ادب سے بھی اصل ہے۔ میں کچھ تھوڑا سا کہ انڈیا کے مختلف جگہ سے آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیجئے کہ کس علاقے سے ہیں، کہاں سے وہ ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں تو تھوڑا سا میرا تعلق تعارف آ جاتا ہے۔ بہار سے ہے۔ میں بہار میں پیدا ہوا، بھاگلپور میں، اور تعلیم بھی بہار میں ہی ہوئی۔ انجینئرنگ کی تعلیم میں نے جمشید پور میں حاصل کی، اس کے بعد ملازمت بھی بہار میں رہی۔ اب بچے سب ہمارے باہر سیٹل ہوئے ہیں، تو میں ان دنوں حیدرآباد میں رہ رہا ہوں۔ صحیح 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 صحیح۔ اور کبھی کبھی پونے بھی چلا گیا، کبھی دلی بھی آ گیا، لیکن حیدرآباد میں ایک طرح سے سکونت بھی ہے۔ اچھا، آپ اپنے تھوڑا سا جو کچھ آپ لکھ چکے، تو آپ تک آپ کے ماشاءاللہ کتنے افسانوی مجموعے اور ناول جو ہیں وہ شائع ہو چکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا صرف 10% ابھی باہر آیا ہے، صرف 10%۔ اب تک تو 5 افسانوی مجموعے آئے ہیں، 4 ناول آئے ہیں، ایک تنقید کی کتاب بھی آئی ہے، کیکٹس کے پھول۔ اس کے علاوہ ایک ترجمہ بھی شائع ہوا ہے جو گجراتی ناول کا تھا، ہم نے ہندی سے کیا تھا۔ گراہم گرین کی بھی کہانیوں کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کارپوریٹ جگت کے لیے، ان کی کمپنی کے لیے میں نے بہت سے کنٹینٹ کا ترجمہ کیا ہے۔ لیکن مین جو خاص جو میرا میدان رہا ہے وہ فکشن ہے، اور اس پہ ہم نے اصل میں رضا صاحب ہے کیا ہے کہ میرے اندر 2 شخصیت، ایک ہے فکشن نگار اور دوسرا ہے نجومی۔ ان دونوں میں ہمیشہ جنگ ہوتی رہتی ہے۔ نجومی حاوی ہو گیا تو میں رائچے بنانے لگتا ہوں، ستاروں کی دنیا میں کھو جاتا ہوں۔ افسانہ نگار جب حاوی ہوتا ہے تو میں افسانے لکھنے لگتا ہوں۔ لیکن ان دونوں کی جنگ میں مرے گا کوئی نہیں، یہ دونوں ہی زندہ رہیں گے۔ لہو لہان ہو رہا ہوں میں، کبھی تو آپ یہ تو ایسا کرتے ہیں نا کہ جو نجوم کی جو اصطلاحات ہیں وہ اپنے افسانوں میں بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، جس سے جو ہے آپ کی میرا خیال ہے اندرونی جو جنگ ہے وہ بھی افسانوں میں باہر آ جاتی ہے۔ ہاں، یہی کہا اندر کے نجوم نے کہ مجھے بھی ادب میں لاؤ۔ تو میں نے جو کچھ کہانیاں لکھی، جیسے القمبوس کی گردن، یا مصری کی ڈڈی، یا نمروز کا گناہ، یا ابھی جو میرا حالیہ ناول آیا ہے گرداب، اس میں ہم نے ٹیرو کارڈ سے بھی کام لیا ہے، کیونکہ میں ٹیرو کارڈ بھی دیکھتا ہوں۔ تو نجوم کی اصطلاحوں کا تخلیقی اظہار میں کر رہا ہوں، میری تصنیف میں ہے۔
اچھا یہ جو آپ کے یہ آپ نے جو ناول کہے 4، تو ایک تو ندی ہے جو 3 زبانوں میں شائع ہوا، ایک اردو میں، ہندی میں اور انگریزی میں، انگریزی میں ریور کے حوالے سے، ایک مہاماری ہے جو اردو میں شائع ہوا اور انگریزی میں ڈریسنگ ٹیبل کے نام سے شائع کیا آپ نے۔ نہیں، مہاماری تو الگ ناول ہے، ڈریسنگ ٹیبل کے نام سے سنگاردان شائع ہوا جو اچھا سنگاردان جو ہوا تھا، معذرت چاہتا ہوں میرے سے میں نے جو کچھ وہ دیکھا تھا تو اس کے ریفرنس سے۔ مہاماری کا ویسے ترجمہ ہو چکا ہے لیکن ابھی ہم نے کہیں اس سے شائع نہیں کرا۔ اچھا ایک اے دل آوارہ، یہ عمر گزشتہ کی کتاب جو آپ نے یہ ہے کہ یہ کیا یہ سوانحی ناول ہے کیا؟ ہاں ایک طرح سے سوانحی ناول آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ نئے اسلوب میں اپنے بارے میں سچ بولنے کی۔ اچھا تو یہ اچھا تو کہانیوں کے آپ کے مجموعے ہیں بگولے، سنگھاردان، جی اور کچھ بتا دیجئے کون کون سے ہیں؟ اور ہے القمبوس کی گردن عنکبوت اور القمبوس کی اچھا گردن، القمبوس ہاں اور القمبوس، اور عنکبوت ہے، عنکبوت، اور ایک اور مجموعہ ابھی آیا ہے کوچے قاتل کی طرف۔ اچھا وہ میں نے آپ کے تلاش میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس میں اس کا ذکر نہیں مجھے مل سکا جو ہے۔ ہاں یہ بس یہ سال رواں میں یہ مجموعہ شائع اچھا ہوا یہ ہے، اسی سال شائع ہوا۔ اور جی اور اس کے علاوہ میری نمائندہ افسانوں کا ایک مجموعہ آیا ہے نملوس کا گناہ اور دوسری کہانیاں، اس عنوان سے آیا ہے۔ اچھا 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 شمائل صاحب یہ بتائیے کہ ادب میں یہ جو جدیدیت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ جدیدیت کا مطلب ہے نجات کی صورت کیا ہے، آدمی کی نجات کی کیا صورت ہے، اور جدیدیت کو میں ایک توسیع سمجھتا ہوں ادب میں۔ باقاعدہ اس کی تحریک نہیں چلائی گئی لیکن ایک رجحان ڈیولپ ہوا خود کو جاننے کا۔ جدیدیت میں سماج کی جگہ فرد نے لے لی، فرد کی ذات کی تنہائی کا کرب کا اظہار، یہی جدیدیت ہوئی۔ اچھا بطور تخلیق کار آپ تکنیک کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا کانٹینٹ کو؟ تکنیک کو میں اہمیت دیتا ہوں کیونکہ کنٹینٹ تو ایک ہی ہے، آپ نیا کچھ نہیں لکھتے، سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ مہابھارت اور الف لیلا کی داستان کے بعد اور تتھاسٹ ساگر اور شیکسپیئر کے ڈرامے کے بعد ہم نیا کیا لکھیں گے؟ ہم صرف دہراتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے پیشکش، اصل چیز ہے ٹیکنیک، کس طرح آپ نے اس کو پیش کیا۔ اس لیے میرا تو زور ہمیشہ ٹیکنیک پر رہتا ہے کہ نئی ٹیکنیک میں استعمال کروں، نئے انداز سے بولوں، اور یہ ٹیکنیک بھی موضوع پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع ہی کو آپ پوری آزادی دیجیے کہ وہ ٹیکنیک اپنائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ موضوع جو ہے وہ اپنی تکنیک خود ساتھ لے کے آتا ہے۔ بالکل اپنی تکنیک خود ساتھ لے کے آتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کہانی لکھتے ہوئے آپ کے نزدیک کہانی کی اہمیت ہوتی ہے یا اسلوب کی؟ اسلوب کی اہمیت ہوتی ہے ہماری۔ آپ کا تخلیقی عمل کیا ہے؟ آپ ایک ہی نشست میں ناول یا یعنی افسانہ لکھ لیتے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناول بھی وہ صحیح لکھا جاتا ہے جو ایک نشست میں لکھ لیا جائے۔ ایک نشست سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ صرف اسی پہ کام کیا جائے۔ نہیں دیکھیے، ہر آدمی کا تخلیقی عمل الگ الگ ہوتا ہے۔ تخلیقی عمل میں شعور سے زیادہ لاشعور کا حصہ۔ میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ میں ایک نشست میں تو پوری عبارت بھی نہیں لکھ پاتا ہوں، ایک صفحہ بھی نہیں لکھ پاتا، چند جملے ہوتے ہیں، پھر میں اٹھ گیا، چہل قدمی کرنے لگا، باتیں کرنے لگا یا چائے پی، یا ایک دن چھوڑ دیا، پھر دوسرے دن بیٹھا تو وہاں سے شروع کیا۔
مجھے تو ان پر رشک آتا ہے جو ایک ہی نشست میں پورا افسانہ لکھ دیتے ہیں. ہم نے آج تک زندگی میں ایک نشست میں کچھ لکھ نہیں پایا، بس سوائے اس کے کہ چند جملے، چند عبارت، اور کہانی میرے ذہن میں چلتی رہتی ہے. مثلاً ابھی بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک کہانی میرے ذہن میں چل رہی ہے اور اس کے جملے بھی ہمارے ذہن میں گونج رہے ہیں. میں شاید اس کو مکمل کروں گا. تو یہ تخلیقی عمل سب کا الگ الگ ہے. اچھا سہیل صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کسی تخلیق کار سے متاثر ہیں؟ نہیں، میں کسی سے، میرے ساتھ مشکل یہ ہے رضا صاحب کہ میں کسی سے متاثر ہونے لگتا ہوں تو اس کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں. اچھا. کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جو انفرادیت ہے یہ متاثر نہ ہو، یہ مجنون نہ ہو، اور کہیں میں نقال نہ ہو جاؤں. میرا فلسفہ یہ ہے کہ بڑا ادیب بننے سے اچھا ہے منفرد ادیب ہو. کیونکہ ایگزیکٹلی، وہ تو ظاہر ہے کہ انفرادیت جو ہے نا، وہ تو وہی وہ انسان اپنے کو آپ ادیب میں اچھا. بڑی، اپنے آپ میں بڑی ہوتی ہے. اس لیے میں صحیح. کسی سے متاثر نہیں ہوتا. نہیں، متاثر ہونے سے مراد ایکچوئل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ پہ کسی کو حاوی کر لیں، بلکہ متاثر جی ہونے سے جی مراد یہ ہے کہ ایک چیز کہ جی وہ اچھا تخلیق کار ہے، تو ہاں وہ بھی تو ایک متاثر ہونا ہوتا ہے نا. ہاں تو اس اعتبار سے تو مجھے کافکا بہت پسند ہے، کامو صحیح. مجھے بہت پسند ہے. بلکہ کافکا کا جو بیانیہ ہے وہ بہت سحر انگیز بیانیہ ہے. پھر سارترے کی فلسفی بھی مجھے اچھی لگی. آزادی کا جو اس کا کنسپٹ ہے اس سے بھی میں متاثر ہوا. اردو میں ترتلن حیدر سے متاثر ہوا کہ چندر کی شاعری سے متاثر ہوا، جو اصل میں وہ شاعری کرتے ہیں. لیکن اپنی نظریاتی وابستگی کے علاوہ جو کہانیاں اشکن چندر نے لکھی ہیں بہت خوب کہانیاں ہیں. اس طرح منٹو تو خیر ایک بہت ہی لیجنڈ اردو کے افسانہ نگار رہے، لیکن منٹو کو بھی میں نے کم پڑھا ہے کیونکہ یہ اثر نہ ہو کہ مجھ پر منٹو کا اثر رہا ہے. اچھا، آپ کی جو کردار سازی ہے، چاہے وہ ناول میں ہو، افسانے میں ہو، وہ بڑی جاندار سی ہوتی ہے. اچھا، یہ جو کردار آپ کہانیوں یا افسانے یا ناول میں استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کے ذہن کی تخلیق ہوتی ہے یا معاشرے میں چلتے پھرتے جو ہے یہ آپ کو نظر آتے ہیں اور آپ ان کو کمبائن کر کے جو ہے نا اپنی تحریر کو جامع بناتے ہیں؟ رضا صاحب، ایسا ہے کہ کہانی تو قدم قدم پر بکھری ہوئی ہے. ہر آدمی کا چہرہ ایک کاغذ ہے جس پر اس کی زندگی کی کہانی لکھی ہوتی ہے. اب یہ ایک ادیب کی دورس نگاہیں ہیں ایک تخلیق کار کی کہ وہ اس کہانی کو پڑھتا ہے، سفید کرتاز پر پھیلاتا ہے. ہمارے افسانوں میں جتنے بھی کردار ہیں وہ سب حقیقی، وہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے، ہمارا مشاہدہ ہے. سوچ کر ہم نے نہیں لکھا کہ ایک ایسا کردار گڑھو یا ایک ایسی کہانی لکھو، بلکہ یہ کردار مل جاتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے شہر کو ہر رنگ میں دیکھا، رات میں بھی گھومتے رہے، تھوڑی بہت آوازیں بھی کی. فنکار کے لیے ذرا آوارہ گھومنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی تو کردار میں ملتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی بھی نقل پر. اب کہانی ہر اچھا، واقعے میں ایک چھپی ہوتی ہے. یہ جو کردار ہیں یہ کہانی کو لے کے چلتے ہیں یا کہانی کے تحت آپ کردار کو لے کے چلتے ہیں؟ نہیں، یہ کہانی کو لے کے چلتے ہیں. ایک بار اگر کردار نے جنم لے لیا تو پھر وہ میرے بس میں نہیں ہے. میں چاہتا بھی ہوں اس کو موڑنا، لیکن وہ اپنی چال چلتا ہے. اب میں اس کو آزادی بھی دیتا ہوں کہ وہ اپنی چال چلے. اچھا، آپ کہانی، افسانے اور ناول میں اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ اس میں کوئی تھوڑی سی اس میں تفریق کریں تو اس کو کچھ وضاحت کر سکیں گے؟ دیکھیے، افسانہ تو ایک سلائس ہے بریڈ کا، اور ناول تو پوری زندگی ہے. بس اس سے زیادہ اور کوئی تفریق نہیں ہو سکتا. افسانے سے یا ناول سے یہ سچ ہے کہ افسانہ سچ نہیں ہے، لیکن افسانے سے آپ جھوٹ بلوا نہیں سکتے. اس صحیح. طرح ناول سے بھی آپ جھوٹ بلوا نہیں سکتے. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی افسانے کو کھینچ کر ناول بنا دیا. افسانہ بالکل الگ ہے.
اچھا، اتنا جو ناول جو ہے اتنا طویل ہوتا ہے تو اس کو آپ کمپیکٹ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی خاص لوازمات ہوتے ہیں کہ قاری جو ہے وہ اس تحریر سے نکل نہ سکے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کیا کہ کہانی ڈیمانڈ کرتی ہے. ناول کی بھی جو کہانی ہے اس کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے. ناول کے بارے میں جو ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ بہت فیک ہے. وہ ہے کہ ناول کو ضخیم ہونا چاہیے، یا ناول میں ادھر ادھر کی باتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. میں اس کا قائل نہیں. ناول کی کہانی جتنا ڈیمانڈ کرتی ہے اتنا ہی آپ دیکھیے. ادھر ادھر کی جزیات نگاری کا میں قائل نہیں. اب آپ دیکھیے اولڈ مین اینڈ سی جو ناول ہے ہیمنگ وے کا، وہ کتنا مختصر ہے. وہ صرف 50-60 صفحات کا ہے. تو ناول کا ضخیم ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ کہانی اپنے آپ میں مکمل ہے کہ نہیں، پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے. اچھا، آپ پر فحاشی کا الزام ہے. آپ نے جنس اور اس کی نفسیات کو موضوع بنایا. آپ کے ہاں لذیذیت جو ہے اس کا بھی الزام ہے آپ پر. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بہت دلچسپ سوال آپ نے پوچھا ہے. ایسا ہے رضا صاحب کہ آدمی نے سیکس کو نام نہاد اخلاقیات کا زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے. سیکس مرا تو نہیں، زہریلا ہو کر سکتا. تو میرے افسانے اسی زہر کو اجاگر کرتے ہیں، اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اور قاری چیخنے لگتا ہے کہ میں فاحش ہوں. میں ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں. اگر کوئی پرائی لڑکی آپ کے سامنے چست لباس میں، تنگ لباس میں گزرتی ہے تو آپ کی نظر اس پر اٹھ جاتی ہے، آپ سوچنے میں. لیکن خود آپ کی بیٹی یا بہن اس طرح لباس میں گزرتی ہے تو آپ کچھ نہیں سوچتے. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ آپ کے اندر وہ گھٹن ہے اور اس لڑکی کو دیکھ کر وہ گھٹن باہر آ گئی. اسی طرح میرے افسانے بھی پڑھ کر جو جن زدہ لوگ ہیں، کیا جن کی بھوک ہے، جن کی گھٹن ہے، ان کے اندر کی گھٹن باہر آنے لگتی ہے تو چیخنے لگتے ہیں کہ میرا ادب فحش ہے اور میں فحاشی پر اتر آیا ہوں. فحش ہے کیا چیز؟ آپ آسانی سے اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. جو ادب ہے وہ فحش نہیں ہے، جو فحش ہے وہ ادب نہیں ہے. اور آپ کو جہاں تک جنس کی آمیزش کا سوال ہے، وہ تو مذہبی صحیفوں میں بھی جنس کی آمیزش ہے. آپ بائبل پڑھیے. بائبل کے جو غزلات ہے جو حضرت داؤد کی اور حضرت سلیمان پر، ان کی جو نظم ہے وہ سانگ آف دی سانگ، وہ کمال کی چیز ہے. اس میں جو ایروٹیسزم ہے اس کو آپ کیا کہیں گے. اس کا ایک مصرع ہے کہ میرا محبوب دست مور ہے جو میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے. ہم اپنی بہن کا کیا کریں؟ اگر وہ دیدار ہو تو ہم اس کے تختے لگائیں گے، ابھی اس کی چھاتیاں نہیں اٹھتی. اس طرح کی مصرے آپ کو بائبل میں ملتی. آپ رامائن پڑھیے. رامائن میں سیتا کے حسن کا جو بخان کیا ہے والمیکی نے، وہ تو دیکھ کر آپ کو تعجب ہوگا. اس نے اس کے جسم کے سارے اعضاء کو بیان کیا ہے، لیکن اس کو پڑھ کر آپ میں کوئی ہیجان برپا نہیں ہوتا. اچھا، اب سوال ہے لذتیت کا. تو یہ ایک بات بہت دلچسپ ہے. اب کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا پیراگراف ہے، ایسی کوئی عبارت جس میں جنس کا بیان، مرد اور عورت مل رہے ہیں، عاشق معشوق کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، اس کا اگر بیان ہے تو اس کا بیان پڑھ کر آپ کو لذت اگر حاصل نہ ہو تو وہ بیان بیکار ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اس کو کہیے کہ بابو تم شب عروسی تم منا رہے ہو لیکن لذت مت اٹھانا. کیا بکواس تھا. جب وہ عبارت ہے جنس کی تو اس میں لذت کیوں نہیں ہوگی؟ اگر لذت نہیں ہے تو یہ فنکاری نہیں ہے. اس لیے میں تو لذتیت کو اہمیت دیتا ہوں. اچھا، میں اسی حوالے سے آپ کے افسانے لنگی پر بات کرنا چاہوں گا. کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے استاد اور شاگرد کے مقدس رشتے کی دھجیاں بکھیر دیں؟ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں اور ان کی ڈگریوں کو مشکوک کر دیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نے
दादा साहब लुंगी में जो भी बयान किया वो हकीकत। मैं बहुत ज्यादा सदमे में था। मैं कुछ यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ लड़कों से मिला, प्रोफेसर से मिला। अब मुझे बहुत सदमा हुआ कि हाँ ये हाल है। तब वो कहानी मैंने बहुत मजबूर होकर लिखी। और आपको तजुब होगा कि इस कहानी को पाकिस्तान में ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, बल्कि बलोच जबान में भी इसका तर्जुमा हुआ। वहां से भी मुझे कई फोन आया, कई इनबॉक्स मैसेज आए कि ये आपने हमारी कहानी लिखी। तो जो है समाज में, जो यूनिवर्सिटी में है, जो अस्तादा जिस तरह पेश आते हैं, उसको लिखना नहीं, पड़ता है। कहानी के लिहाज से मैं आपका जो सिंगारदान है, मैं उससे बेहतर कहानी आपकी इसी को समझता हूँ। लेकिन मसला ये है कि जब हम माशरे को जब चीज ये इस तरह की चीज देते हैं तो उससे एक ऐसी चीज डेवलप होती है कि लोगों को, बेटियों को जो है तालीमी अदारों में भेजने ना भेजने पे मजबूरी सी नजर आने लगती है। तो मैं नहीं, इसी आप इसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लेते हैं कि अब जो लोग बेटियों को भेजेंगे तो होशियार रहेंगे, वाच करेंगे, बेटियां भी होशियार रहेंगी, उनमें हिम्मत होगी बगावत की और प्रोटेस्ट करने की। जैसा कि रांची में हुआ। रांची में एक लड़की ने मुझे कहा कि सर आपकी कहानी के बाद आपकी कहानी की फोटोकॉपी मैंने वाइस चांसलर को भी भेजी, उसको ट्रांसलेट करके, और उनको हमने कहा कि हमारे साथ हमारे शोबे में यही हो रहा है। अब मैं बहुत बोल्डली एमफिल कर रही हूँ। अब जो हमारे उस्ताद हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि मेरा इस्तेसाल करें। उसका पॉजिटिव रिजल्ट है, हम इसको पॉजिटिव ही लें। अब अगर वालिदैन खौफजदा हो जाते हैं तो उनकी गलती है। इसका माने ये तो नहीं कि आप बुराई देखते तो रहिए, शुतुरमुर्ग की तरह बालू में अपना सर छुपा लीजिए। सर छुपाने से बुराई खत्म तो नहीं होगी, उससे तो लड़ना होगा। अब अदीब अगर लड़ रहा है तो उसके साथ साथ कारी को भी लड़ना चाहिए। अच्छा, ये जो आपकी का नावल है ए दिले आवारा, जिसको आप उम्र गुज़िश्ता की किताब कहते हैं, इसमें सच आपने बोला है, तो क्या जी। आपने इश्क भी किया? उसका भी इजहार है उसमें? बहुत दिलचस्प। देखिए, इश्क जो नहीं करता है मैं उसे बज़ौक़ समझता। तो हर आदमी की जिंदगी में एक न एक ऐसा वाक़या आता ही है। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई खास नहीं आया कि मैं उसे बयान कर सकता। लेकिन हमारे जो दोस्त अहबाब जो मिलने वाले हैं, उनके साथ जो वाक़या हुआ है तो वो मैंने दिल आवारा में बयान किया है। जैसे खुद एक पाकिस्तान से एक लड़का है था, उससे यहाँ एक लड़की से इश्क हो गया था। तो उसका वाक़या मैंने इसमें बयान किया है। वो बहुत दिलचस्प है, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा। तो ये जो इसको हम जोश मिले आबादी की यादों की बारात से कंपेयर कर सकते हैं? ये तो मैं नहीं कह सकता कि किससे आप कंपेयर करेंगे। मेरे ख्याल में दो तस्वीर को कंपेयर करना मुनासिब भी नहीं है। उनकी नहीं, उनका मैं सच उनकी कुछ और। तहरीर के रेफरेंस से नहीं कह रहा, मैं हाँ, उसकी कंटेंट के रेफरेंस से बात कर रहा हाँ, हूँ कि क्या। कंटेंट में है। उन्होंने भी इतराफ किया है, मैंने भी इतराफ किया। और ये जो आपकी दूसरे नावल हैं, अच्छा, ये जो ड्रेसिंग टेबल है, इसके बारे में बताइएगा कि ये किस तरह की, ये आपने खुद तर्जुमा किया है या किसी ने ये इसको तर्जुमा किया है? इसका तर्जुमा कई लोगों ने किया है। एक असदुद्दीन ने भी किया है जामिया के, और एक MC सिन्हा ने भी किया है इसका। लेकिन असल कहानी के रूप तक ये लोग नहीं पहुंच सके। अब बहुत मुश्किल है तर्जुमा। देखिए, उसमें एक जुमला है, हाय राजा लूट लो भरत। अब इसमें एक पूरा कल्चर आता है इसके पश्चिम। इसका क्या तर्जुमा होगा? असदुद्दीन ने तो पता नहीं मैं क्या क्या एग्जैक्टली लिखे। मैं एग्जैक्टली इसी रेफरेंस से बात करना चाह रहा था कि जी, तर्जुमा एक मुश्किल काम है। बहुत तो मुश्किल काम है। दूसरे की तहरीर को मनोन पेश करना जो है ना, ये खासा मुश्किल काम है।
تو کیا آپ کو ترجمہ، آپ اگر خود بھی ترجمہ آپ نے کیے ہیں ترجمے مختلف، تو کیا آپ کو مشکل پیش نہیں آتی؟ نہیں، مشکل تو پیش آتی ہے، بالکل مشکل پیش آتی ہے، اور مترجم کا تخلیقی ذہن بھی اسی لیول کا ہونا چاہیے، تبھی وہ کامیاب اچھا، آپ جو ترجمہ کرتے ہیں وہ منوعن ترجمہ کرتے ہیں یا معافی ضمیر جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں؟ نہیں، منوان نہیں کرتے، بلکہ معافی ضمیر تک ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں منوان بھی بات آ جاتی ہے جوں کی تو، لیکن اصل چیز ہے کہ بٹوین دی لائن جو کہانی ہوتی ہے یا وہ جو کہنا چاہ رہا ہے، اب منوان آپ کر بھی نہیں سکتے. ہاں، تو یہ تو خیر، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آپ نے اب تک کتنی کتابیں جو ہیں وہ ترجمہ کی ہوں گی؟ ہم نے ایک ساہتیہ اکیڈمی کا ایک ناول ترجمہ کیا تھا، اور ایک گراہم گرین کی کچھ کہانیوں کا میں نے ترجمہ کیا انگریزی سے. اب باقی ہم نے پروفیشنل ترجمے کیے، جو انٹرنیٹ پہ جو ترجمے کی جو مانگ ہوتی ہے، جو کارپوریٹ والے کرتے ہیں، ٹورزم والے کرتے ہیں، اچھا، آپ نے ان کا ہم کچھ نے وہ ترجمہ کیا. اس کا کوئی کچھ آپ نے اکیڈمک میڈیکل ویلو. کی بھی ہاں، میڈیکل ٹرمز کا کی بھی بھی کیا ہم نے ایک میڈیکل کی کتاب کا بھی ترجمہ کیا، وہ تو لیکن اس خاصا کا کوئی مشکل. اکیڈمک ویلو نہیں. ہاں، وہ مشکل تھا، تو ہم نے ایک ڈکشنری رکھی. اچھا، یہ جو آپ ترجمے کا کام تو خیر آپ بزنس کے طور پر کرتے ہیں، تو آپ کو ترجمہ کرنا آسان لگتا ہے یا خود لکھنا جو ہے وہ؟ ترجمہ بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے ترجمہ. اچھا، آپ کی ایک کتاب ہے جو آپ نے ایڈٹ کی ہے، وہ ہے اردو کی نفسیاتی کہانیاں. یہ کیا، یہ ترجمہ، یہ کوئی ترجمہ ہے یا آپ نے؟ نہیں، ترجمہ نہیں. یہ اردو کی جو مشہور نفسیاتی کہانیاں ہیں، جیسے ممتاز مفتی نے لکھی، چندر نے لکھی. تو اس کو آپ نے کمپائل کیا؟ ہاں، اس کو ہم نے کمپائل کیا. اس کا پیش لفظ لکھا. اس میں کل اچھا، 13 ٹاپ کی کہانیاں ہیں. میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک اور کتاب تحریر کی یا ایڈٹ کی، جو ہے وہ ہے پاکستان ادب کے ہاں، آئین، پاکستان ادب کے آئین. جی، سوشل کلچرل اسٹڈی آف پاکستان. ہاں جی. اس کے بارے میں بتائیے. مجھ کو ایک چیز ہمیشہ ہانٹ کرتے رہی کہ پاکستان کا کلچر کیا ہے. ہم تو اپنے آپ کو موہن جودڑوں سے جوڑتے ہیں، لیکن پاکستان کس کو جوڑتا ہے اپنے آپ؟ کیا پاکستان کا کلچر اسلامی کی کلچر ہے؟ اگرچہ اس کی بہت کوشش کی گئی پاکستان میں، فیض نے بھی کیا، بہت بحثیں ہوئی، تو اس سے میری دلچسپی تھی شروع سے. تب ہم نے ادب کھولنا شروع کیا کہ وہاں کی کہانیوں میں پاکستان کس طرح ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو کچھ کہانیوں کا میں نے انتخاب کیا، کچھ مضامین، کچھ انٹرویو. تب اس کو ہم نے وہ کتاب کمپائل کی. وہ کتاب ہم نے ان کے نام مانوین کی. وہ جو خاتون جن کا ریپ ہوا تھا، مائی کا نام میں ان کا بھول رہا ہوں، وہ پنجاب کی تھی نا وہ خاتون، ان کا ریپ ہوا تھا. پھر اس بعد انہوں نے اسکول نہیں، وہ کھولا. پنجاب کی خاتون نہیں، میرا خیال ہے وہ سندھ یا میرا خیال بلوچستان کی خاتون تھیں، وہ جو مائی جس کو کہہ رہے ہیں نا آپ، جو ہے میرے بھی ذہن سے نام اترا ہوا. انہوں نے اسکول بھی ایک ٹائم کیا تھا، پھر وہ امریکہ بھی گئی تھی. بہت اچھا رسپانس ان کو ملا تھا. تو ان کی بہادری سے میں بہت متاثر تھا، تو میں نے یہ کتاب ان کے نام ہی. اچھا، یہ بتائیے کہ اس کی آپ نے یہ جو ادب کے آئینے میں جو پاکستان کو آپ نے دیکھا، سوشل کلچرل اسٹڈی جو ہے، تو اس سے اس کا کیلکولیٹ کیا اس پہ اینڈ کیا نکالا آپ نے وہ تو کہا، آپ نے یہ تو میں کہا نا نے کہ یہ نکالا کہ پاکستان میں ایک جبر کا ماحول ہے، اور اس کا بہت جانبداری سے اظہار کیا ہے وہاں کے ادیبوں نے، اور وہاں بہت طرح کے مسائل ہیں. اب ایک کہانی تھی اس میں
برزخ، اس میں ایک لڑکی کی شادی قرآن کریم سے کرائی جاتی ہے. تو اس قسم کا جو رواج ہے پاکستان میں، یہ جو جبر کا ماحول ہے، یہ جو ضعیف الاعتقادی ہے، اس کو وہاں کے ادیبوں نے بہت یعنی کہ بولڈلی اس کو پروجیکٹ کیا ہے. میں ان کی تعریف کرتا ہوں. تو بہت رچ ہے وہاں کا لٹریچر، پاکستان کا ادب. ہمیں اس کنکلوژن پر پہنچا ہے کہ بہت ہی رچ ہے اور بہت سچائی سے لوگ لکھتے ہیں. اور یہ جو آپ کی کتاب ہے کتھا شلپی جی، شلپی یہ ہندی میں ہے. یہ ہندی شارٹ سٹوریز کے بارے میں ریفرنس ہاں، یہ ہندی کے جو افسانے ہیں میں نے ان کو کمپائل کیا تھا، مختلف افسانے. اچھا، آپ نے جی آپ کے 3 ناول جو ہیں، 3 کہانیاں جو ہیں، ان پر ٹیلی فلمیں بھی بنی. جی ہاں. اور ایک جو آپ کا مین جو آپ کا شاہکار جس کو کہتے ہیں سنگھار دان جو ہے، اس پر جو ہے دوردرشن دہلی میں اس کے اوپر 51 ایپیسوڈ کا جو ہے وہ سیریل بھی چلی. نہیں وہ چلا نہیں. وہ سیریل انہوں نے بنایا تھا اور وہ اچھا. ڈی ٹی درشن پہ لانچ کرنا چاہتے تھے، لیکن میری اجازت کے بغیر، اچھا، مجھے اس بات کی خبر بھی نہیں تھی، تو میں نے ان پر مقدمہ دائر کر دیا. صحیح. تو وہ رک گیا، وہ سیریل نہیں چلا، وہ رک گیا. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ سنگھاردان کی کئی بار چوری ہو چکی ہے، کئی بار. اچھا، تو یہ تو عجیب ابھی سی بھی بات ہے نا. ابھی میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. ابھی حال میں جو سنگھاردان کی چوری ہوئی ہے، ایک فلم مافیا نے اس پہ ایک فلم بنا دی، ویب سیریز، اور اس کو لانچ کر دیا یوٹیوب پر اور دوسرے چینل پہ. میں نے 1 کروڑ کا اس پہ ہرجانہ کا دعویٰ کیا، ہم نے مقدمہ کر دیا بمبئی ہائی کورٹ میں. اب وہ کیس میں جیت گیا، صحیح. وہ کاپی رائٹ بھی مجھے مل گئی. اب ہم آتے ہیں آپ کی علم نجوم اور نمرالوجی اور اسٹرالوجی کی طرف. تو آپ پاکستان کے حوالے سے آپ حساب کتاب تو لگاتے ہی رہتے ہیں انڈیا، پاکستان اور دوسرے لوگوں کے لیے. تو کیا یہ بتائیے کہ کچھ اس کے بارے میں بتائیے، پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کا جہاں تک مطالعہ کیا ہے میں نے بہت پہلے بھٹو کا بھی وحشت دیکھا تھا، ذوالفقار علی بھٹو، اور ان کی پھانسی کی پیشنگوئی میں نے مقامی اخبار میں کی تھی. صحیح. بہت سال خبر. صحیح. تو میری دلچسپی ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں. اصل میں ہے کیا کہ پاکستان کا جو اسٹار ہے وہ ہے سجیٹیریس ہے، فوس ہے، اور ابھی سٹرن گزر رہا ہے کیپریکون سے. مجھ کو لگتا ہے کہ ابھی 2.5 سال پاکستان میں تھوڑا کرائسس ہوگی. اس کے بعد پاکستان کا فیچر بہت اچھا ہے. تو عمران خان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان جیسے چل رہے ہیں اسی طرح یہ چلیں گے. عمران خان تو یہ کیا اپنا جو ہے ٹینور پورا کر لیں گے؟ ہاں، یہ کر لیں گے. تو پاکستان کا جو ہے یہ جو معاشی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکے گی؟ معاشی صورتحال بہتر ہوگی. ابھی تو جوپٹر ریٹروگریڈ کر رہا ہے، تو ابھی بہتر ہو سکتی ہے. یہی وقت ہے اس کے بہتر ہونے. اچھا، یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت وبا چل رہی ہے کرونا کی، انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، تو اس کا جو ہے کچھ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ستاروں کے یہ وبا 13 نومبر تک چلے گی. 13 نومبر تک چلے گی، اور اس کے بعد اس کے ڈاؤن فال ہے. پھر سکون ہے. جی. تو کچھ چلیں اب میں اس حوالے سے میں اپنے بارے میں بھی پوچھ لیتا ہوں. میرا نام ہے رضا الحق. جی. میری ڈیٹ آف برتھ ہے
19 मई 1953। जी वक्त है सुबह 6 बजे का। जी। तो कुछ मेरे बारे में बताइए। देखिए 19 मई को है तो आप एक्चुअली आपका सन है टॉरस में, सुबह आप जो है वृषभ के यानी कि बुर्ज सूर के आदमी हैं। आपको ऐसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आएगा तो उसको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत। और हमेशा आप कंस्ट्रक्टिव बातें आप सोचते हैं और खुश रहना आप चाहते हैं। आपका जो अप्रोच है बहुत पॉजिटिव होता है लाइफ के। बस खाली गुस्से पर आपको कंट्रोल नहीं होगा, जब आएगा तो बहुत बुरी तरह आएगा, नीचे नहीं आएगा। और आपका ये साल भी ठीक है, लेकिन 1961 आपका अच्छा साल था, यह नहीं मानेंगे। 1970, 1979, 2006 इन सालों में आप परेशान रहे, और सब तो ठीक है। अब क्या आगे क्या कहे हैं? आगे रावी चैन लिखता है। अच्छा शुमाइल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और अदबिस्तान को टाइम दिया। हम आपका अदबिस्तान की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।